سرور بھائی آئے تو سلطان سے پوچھ گچھ کرنے تھے، لیکن سلطان نے ان کو ایسے ایسے جواب دیے ہیں کہ وہ بیچارے بس اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہاں سے چلے گئے ہیں۔ حالانکہ وہ اسرا کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو سلطان کی اصلیت بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں، لیکن یہ اسرا ہی ابھی تک سلطان کی محبت میں ایسی پاگل ہے کہ سرور بھائی کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو یاد نہیں اماں نے کیا کہا تھا کہ شادی کے بعد لڑکی کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہوتا ہے، نہ کہ میکا۔ اس لیے میں اس گھر میں بہت خوش ہوں اور میں یہاں سے کہیں جانا نہیں چاہتی۔ تو سلطان تو تنزیہ نظروں سے سرور کو دیکھے گا کہ تم تو بڑے ہمدرد بن کے اپنی بہن کو لے جانے آئے تھے، اب خود ہی دیکھ لو کہ تمہاری بہن میرے قبضے میں اس طرح سے آ چکی ہے کہ میں اس پر جتنے مرضی مظالم ڈھاؤں وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ کیونکہ سلطان نے اسرا کو اس طرح سے اپنے دباؤ میں رکھا ہوا ہے کہ میرے پیچھے تو ہزاروں لڑکیوں کی لائن تھی، لیکن یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارے جیسی ایک ایوریج سی لڑکی کو میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ تو اسرا کو تو یہی لگتا ہے کہ اگر میں سلطان سے دور چلی گئی تو میری محبت مجھ سے چھن جائے گی، جبکہ سلطان کو تو ہزاروں لڑکیاں پھر بھی مل جائیں گی، لیکن مجھے سلطان جیسا مسٹر پرفیکٹ کبھی لائف میں نہیں ملے گا۔ بہرحال سلطان کو اسرا کی تو یہ اچھائی نظر نہیں آئے گی کہ اپنے بھائی کے کہنے کے باوجود بھی وہ اس گھر سے نہیں گئی اور اس نے میری عزت کی لاج رکھی۔ اسے یہ غصہ آئے گا کہ سرور بھائی یہاں پوچھ گچھ کرنے آئے تو آئے کیوں؟ اور پھر جب سلطان نے سرور سے کہا کہ یا تو آپ کی بہن بہت چالاک لڑکی ہے یا پھر ذہنی مریضہ ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے، یہ بات سن کے سرور بہت ہائپر ہو گیا تھا اور سلطان کو سنا دیا تھا کہ شادی سے پہلے تک تو میری بہن ایک تندرست اور بہت خوش باش رہنے والی لڑکی تھی، البتہ شادی کے بعد یقیناً ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے۔ اور پھر سلطان کو یہ بھی سنایا کہ ہو سکتا ہے وہ فیک چیٹ تم نے ہی کریٹ کی ہو، اس کے بعد جب اسرا نے اس کے اسکرین شاٹ لیے ہوں تو تم نے وہ سب ڈیلیٹ کر دیا ہو، کیونکہ تمہارا مقصد ہی اسرا اور مشعل کو ایک دوسرے سے دور کرنا ہو۔ سلطان دل میں سوچتا ہے کہ ان کو آخر یہ ساری حقیقت اور میری اصلیت کیسے پتہ چلی، لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں ہے، اس لیے اب وہ ایسا پلان بنائے گا کہ صرف سرور ہی نہیں، اسرا کے سب گھر والوں کو یقین ہو جائے کہ ان کی بیٹی سچ میں ایب نارمل ہے، اور یہ سلطان کا احسان ہے کہ اس نے اتنے عرصے اس کی ایب نارمیلٹی پر پردہ ڈالے رکھا۔ اور نارمل لڑکیوں کو مینٹل ہاسپٹل تک پہنچانا تو سلطان کا پرانا کھیل ہے، کیونکہ یہی کھیل وہ پریزے کے ساتھ بھی تو کھیل چکا ہے۔ تو اب سلطان ہر آئے دن اسرا کو اپنی کوئی ضروری چیز سنبھال کے رکھنے کے لیے دے گا اور اس کے بعد وہ چیز وہاں سے اٹھا کے غائب کر دے گا اور اسرا سے کہے گا کہ مجھے ذرا وہ واپس لا کے دو۔ اسرا بیچاری ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو جائے گی، لیکن وہ چیز کبھی بھی اس جگہ سے نہیں ملے گی۔ تو سلطان اسرا کو ہر بار یہی احساس دلائے گا کہ میں تو بہت پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا کہ تمہارا دماغی توازن درست نہیں ہے، تمہیں دماغی علاج کی اشد ضرورت ہے۔ اب تمہارے بھائی کو یہ بات کہی تو دیکھا کس طرح سے ہائپر ہو گئے تھے، حالانکہ اگر تم علاج کروا لو گی تو اس میں تمہارا اور میرا دونوں کا فائدہ ہے۔ اب اسرا کو بھی یہی لگنے لگے گا کہ سچ میں وہ پاگل ہو چکی ہے، اپنے دماغ پہ زور دے گی تو اتنے دنوں سے وہ یہی تو کر رہی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے چیز بالکل ٹھیک جگہ پہ رکھی ہے، لیکن جب دوبارہ چیز وہاں پر ڈھونڈنے جاتی ہے تو وہ کہیں اور سے ملتی ہے۔ تو اسرا کو اب یہی لگنے لگتا ہے کہ وہ مشعل والا معاملہ بھی دراصل واقعی میرا سیلف کریٹڈ تھا، سلطان ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسی کوئی چیٹ سلطان کے موبائل میں تھی ہی نہیں۔ لیکن پھر اسرا کے دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ میں نے خود تو سلطان کے موبائل میں وہ چیٹ دیکھی تھی، آخر میرے موبائل میں اس چیٹ کے اسکرین شاٹ کس طرح سے آئے، اور اس کے بعد وہ چیٹ سلطان کے موبائل سے غائب ہو گئی۔ اب دن رات انہی سوچوں میں گھرے رہنے کی وجہ سے نہ اسرا اپنا خیال رکھ سکے گی، نہ پراپر نیند لے سکے گی، نہ پراپر کھانا کھا سکے گی۔ اب مسلسل الجھی ہوئی سوچوں میں گھرے رہنے کی وجہ سے اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اسرا واقعی دماغی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور وہ حقیقت میں عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دے گی۔ اسرا کی ساس سلطان کو بلا کے کہے گی کہ اسرا نے بہت عجیب حرکتیں شروع کر دی ہیں، تم تو آفس ہوتے ہو، میں اسے سارا دن نوٹ کرتی ہوں، گیٹ پہ کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کون ہے کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بھاگتی ہے،
اور کپڑے استری کرتی ہے تو بجائے الماری میں رکھنے کے فریج میں رکھنے چلی جاتی ہے۔ تو سلطان تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا پلان کامیاب ہو گیا، کیونکہ اگر اس کا جھوٹ پکڑا جاتا تو سرور بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اسرا کو یہاں سے لے جاتے اور ہو سکتا ہے رشتہ ہی ختم کر کے اس کی شادی اسرار سے کروا دیتے، اور یہ تو سلطان کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اسرا اس سے طلاق لے کے اس کی جگہ کسی اور مرد کو دے۔ لیکن اگر ایک دفعہ اسرا کے گھر والوں کو بھی یہ ریئلائز ہو جائے کہ سچ میں ان کی بہن ایب نارمل ہے تو وہ ساری زندگی سلطان کا احسان مانیں گے کہ ان کی پاگل بہن کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے وہ اپنی اسٹیپ مدر یعنی طلت سے کہتا ہے کہ اگر یہ بات میں اسرا کے گھر والوں سے کروں گا تو آپ کو پتہ ہے نا اس دن بھی سرور بھائی کس قدر غصے میں آ گئے تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ طریقے سے اسرا کی ماں اور بھابھی سے بات کریں، انہیں یقین دلانے کی کوشش کریں کہ اسرا سچ میں پاگل ہو چکی ہے اور اسے ذہنی علاج کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری طرف سلطان اسرا کو بھی کہتا ہے کہ اب تو تم نے خود ہی نوٹ کر لیا کہ تم کتنی عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہو، اب تو مان جاؤ کہ وہ ساری چیٹ تمہاری سیلف کریٹڈ تھی اور تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے نہ صرف تمہاری بہترین دوست تم سے دور ہو چکی ہے بلکہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مشعل اور جنید کے درمیان میں بھی دوریاں آ چکی ہیں، اور مجھے بھی تمہارے بھائی کے سامنے خود ہی دیکھ لو کہ کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اسرا کے سامنے موبائل لا کے کہے گا کہ اب ایک کام کرو، تمہارے پاس غلطی سدھارنے کا وقت ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم پاگل بھی ہو چکی ہو نا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لیکن اب تم پہلے مشعل کو کال کرو، اس سے اپولوجائز کرو کہ جو کچھ تم نے کیا یہ سب تمہاری غلطی تھی، اس کے بعد اپنے بھائی سرور کو کال کر کے بتاؤ کہ یہ سب میں نے سلطان کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ میں سلطان سے بہت محبت کرتی ہوں اور اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا۔ اپنے بھائی سے بھی معافی مانگو اور مجھے یقین ہے وہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے تو اسرا کو یہی لگتا ہے کہ ہاں ساری اسی کی غلطی تھی، لیکن پھر اس کے دماغ میں جب فلیش بیکس آتے ہیں تو اسے یاد آتا ہے کہ نہیں، چیٹ تو میں نے خود سلطان کے موبائل میں دیکھی تھی۔ اس لیے کافی دیر سوچنے کے بعد اسرا انکار کر دے گی تو سلطان کو شدید تپ چڑھ جائے گی اور وہ کہے گا کہ تمہارے پاس بہت اچھا موقع تھا، اگر تم مجھے بے گناہ ثابت کر دیتی تو تمہاری جان بخشی جاتی، لیکن اسرا اب میں بھی تمہیں مینٹل ہاسپٹل پہنچا کے ہی دم لوں گا۔ دوسری طرف سلطان چاندنی سے جب بات کرتا ہے تو اسے یوں شو کراتا ہے کہ میں تو ایکسٹرا کیئر کرنے والا ہسبینڈ ہوں، جبکہ میری بیوی ایک بہت ہی غصے کی تیز اور بدتمیز قسم کی عورت ہے، لیکن میری محبت ایسی ہے کہ میں اس کی ہر بدتمیزی کو اگنور کرتا ہوں اور کبھی شکایت نہیں کرتا۔ چاندنی کو بھی سلطان کی اس جھوٹی باتوں پر یقین آ جائے گا، لیکن جب یہ سب لوگ مل کے سلطان کو پھنسانے والے پلان پر ڈسکشن کریں گے تو پریزے کہے گی کہ ہو سکتا ہے سلطان کو واقعی ہی اسرا سے محبت ہو چکی ہو، کیونکہ ہر برے سے برے انسان کو آخر کسی نہ کسی سے تو سچی محبت ہوتی ہی ہے۔ جبکہ نوفل جو سلطان کی نیچر کو بخوبی جان چکا ہے وہ کہے گا کہ سلطان جیسے گھٹیا انسان کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، ہاں وہ دوسروں کو یہ ضرور دکھاتے ہیں کہ میں کتنی پرفیکٹ محبت کر سکتا ہوں، جبکہ ایسے لوگ اپنی ذات کے سوا نہ کسی سے محبت کرتے ہیں نہ ہی کسی کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں۔ اور پریزے سے کہتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے پلان پر باقاعدہ عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ تو اب پاسبل ہے کہ نوفل اور پریزے اسرا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں یا پھر اسرا کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کریں اور انہیں بتائیں کہ کس طرح سے اپنے بچپن کی کسی غلطی کا بدلہ لینے کے لیے سلطان نے آج تک اس بات کو دماغ میں رکھا ہوا تھا اور پریزے سے کس طرح سے بدلہ لیا کہ پریزے کو مینٹل ہاسپٹل تک پہنچا دیا اور اس کے گھر والے بھی اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ تو اسرا کے گھر والوں کو ریئلائز ہو جائے گا کہ یہی سب کچھ تو سلطان اب اسرا کے ساتھ کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ایسے گھٹیا انسان سے اپنی بہن کی جان چھڑوا کے اس کی شادی اسرار جیسے سلجھے ہوئے اور سمجھدار انسان سے کر دیں اور اس کے بعد اسرا کی زندگی میں سچ مچ کی خوشیاں آ جائیں۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کبھی سلطان کو اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ اسرا کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، یا پھر
اسرا سلطان کو چھوڑ کے اسرار کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کر دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔